آئیے دیکھتے ہیں وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وسیلہ کیسے اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح طریقہ وسیلے کا یہ ہے کہ 3 چیزیں وسیلہ ہوتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ شرعی وسیلہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا۔ 2، اپنی کسی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا۔ 3، کسی نیک بندے سے دعا کروانا جس کی روح قبض نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ اگر میں کہوں گا جس کی جو وفات نہ پایا ہو تو بولتے ہیں وہ زندہ ہے قبروں میں، تو یہی ہم بول رہے ہیں کہ جس کی روح، کیونکہ روح قبض ہونے کے بعد کسی سے ایسا کرانا ہمارے یہاں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، چاہے وہ شہید ہو یا شہید نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے یہاں زندہ ہو، لیکن وفات ہونے کے بعد میں سلف سے نہیں ملتا ہے کہ وہ جا کے کسی سے دعا کرواتے تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا کیا چیزیں ثابت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ پہلا وسیلہ ہے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اور اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، کئی نام ہیں جو سب کے سب اچھے ہیں۔ اللہ کے نام ہیں، بناؤ مت، اللہ کے نام آلریڈی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اللہ کو ان ناموں سے، انہی ناموں سے پکارو۔ معلوم ہوا اللہ کو پکارنا، انہی ناموں سے پکارو، اللہ نے کہا۔ جیسے اللہ رحمان، رحیم، الوہاب، اس طرح کے بہت سارے نام اللہ کے ہیں، تو تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کے ان ناموں سے اللہ سے دعا کرو۔ ان ناموں سے پکارو گے تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے یہ وسیلہ بنیں گے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے تھے۔ مسند احمد اور طبرانی الکبیر اور ابو یعلا ابن حبان اور حاکم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو کیسے مانگی؟ آپ نے دعا میں کہا اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، ھو لک، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، جس کو تو نے خود اختیار کیا ہے، تو نے اپنے لیے اپنا نام دیا ہے، تو نے اپنے آپ کو، اللہ کی مرضی، اللہ اپنے آپ کو جو چاہے نام دے۔ سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا ایسا نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے تو نے کسی کو وہ نام سکھایا ہے۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے علم غیب میں تو نے وہ نام چھپا رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ سکھائے گا تو کس کو سکھائے گا؟ اللہ اپنے نبیوں کو، اور ان کو بھی نہیں سکھا کہ اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے علم غیب میں۔ ایسے بھی نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، تو نے اپنے علم غیب میں ان کو چھپائے رکھا ہے۔ تو میں ان تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں سے اللہ سے دعا کرنا خود اسلام میں ہے، اور اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکار پکار کے دعا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک وسیلہ ہے۔ تو اللہ کے نام دعا کے لیے ایک وسیلہ ہیں، ان ناموں سے پکارنا بندے کا عمل ہے، اور یہ اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ در مختار میں لکھا ہوا ہے، در مختار حنفی مذہب کی کتاب ہے، وفی التتار خانیہ معزیا للمنتقى، تاتار خانیہ فتاوی تاتار خانیہ حنفیوں کی کتاب ہے جس میں فتوے ہیں، اب نام آپ کو پسند آئے نہ ہے، تاتار خانیہ ایک نام ہے کتاب کا۔ معزیا للمنتقى، منتقى کے حوالے سے بات اس میں ہے، عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ، امام ابو یوسف سے روایت ہے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت نقل کی، ان کا قول نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا به،
کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے پکارے، اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے مانگے۔ کس کا فتویٰ ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ اس پہ بہت لیدے ہوئی ہے، بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس کے بہت سارے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابن عابدین نے آخر میں یہی کہا کہ نہیں، جو بات ہے وہ یہی ہے۔ انہوں نے یہی بات اختیار کی ہے اور انہوں نے پچھلے اقوال کو، سب دوسرے اقوال کو چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا به، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے دعا کرے۔ والدعاء المأذون فيه المأمور به، دعا جس کی اجازت ہے اور جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے۔ مستفیدہ من قوله تعالی، جو اللہ کے اس فرمان سے سامنے آتی ہے، جو اس سے استفادہ ہوتا ہے، اس آیت سے بات معلوم پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں تو تم انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں ہی کا وسیلہ لینا چاہیے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ در مختار میں یا الرد المحتار بغیر نقطے کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو شامی کہتے ہیں، ابن عابدین نے اس کو لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی اور نام کا وسیلہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا ہے، دوسرے کے نہیں، اپنے۔ اس حدیث سے بات سامنے آئے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ میرے نانا بہت نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کی وسیلے سے میں دعا، دوسرے کا عمل ہمارا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور انسان اس کی چیز کا مالک ہے جو اس نے خود کمایا ہے۔ تو آدمی دوسرے کے اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے، اس کے اعمال اس کے ہے ہی نہیں تو اس سے کیا؟ ویسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے کسی بادشاہ کے پاس جا کے، وہ آدمی کتنا اچھا ہے نا، بولے بہت اچھا ہے، بہت نیک آدمی، تو ذرا مجھ کو کچھ دو، تو بولے بہت اچھا ہے تجھ کو کیوں دوں میں؟ کوئی آدمی کہیں جائے اور کسی آفس میں جاب کے لیے جائے اور کہے کہ وہ صاحب کتنے اچھے، آپ بہت پابندی سے، بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ہاں بہت ایمانداری سے، مجھ کو کچھ جاب دو، تو اس کے لیے اس کا نام لے کے تیرے کو کیوں جاب دوں میں؟ یعنی کسی اور کا نام لے کے اس کا کیا ہے، اس کے لیے اس کو ملے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت ہے جو چلی گئی، ان کے لیے ان کا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے اس کے عمل کا مالک ہے، کسی اور کے عمل کا نام لے کے آپ اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتے، یہ نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ ہاں اگر وہ کسی سے کہے کہ اس کو دے دو، یہ اور بات ہے، لیکن اس کا نام لے کے یہ مانگے وہ بہت اچھا ہے تو مجھ کو کچھ دو، تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کوئی آدمی مثال کے طور پر آج اگر جائے کسی کے پاس، کہے کہ امام ابو حنیفہ کتنے نیک انسان تھے، کہا کہ ہاں تو مجھ کو کچھ دو، تو وہ اچھے تھے تجھ کو کیوں دوں میں، تجھ کو کیوں دوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ والے تھے نا، بولے ہاں بالکل، کتنے نیک تھے، کتنے اچھے تھے، اتنے بڑے اللہ واقعی تھے، تو مجھ کو کچھ دو، کوئی دے گا؟ بولے گا تجھ کو کیوں دوں میں، بھائی ان کا نام لے رہا تو تجھ کو کیوں دوں؟ تو ایک آدمی کسی اور کا نام لے کر مانگے، یہ مطلب عقل میں بھی نہیں آتا ہے کہ اس کو کیوں دیا جائے، اس کی وجہ سے اس سے کیا معاملہ ہے۔ شریعت نے بھی اس کو رکھا ہے، ہم آگے جا کے سب دلائل دیکھیں گے۔ اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا عمل ذکر کیا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ایمان والے بندے کہتے ہیں، کیسا؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ دیکھیے ترکیب کیا ہے، اے اللہ اپنا عمل جتا رہے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لائے نا، ہاں لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور اس نیک عمل کے پیش کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگنا، یہ طریقہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا،
یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو شریعت نے جائز بلکہ مستحب رکھا ہے. یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے. اس کے لیے ایک لمبی روایت ہے جو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انطلق ثلاثۃ راہط ممن کان قبلکم، تم سے پہلے زمانے میں 3 لوگ تھے. ایک روایت میں ہے، بخاری مسلم ہی کی روایت میں ہے، فاصابهم المطر، تو خوب بارش ہوئی، حتی اووا المبیت الی غار فدخلوه، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک یعنی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے پناہ کے طور پر. فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار، جب وہ غار میں چلے گئے، غار گفا کو بولتے ہیں ہمارے مراٹھی ہندی میں گفا بولتے ہیں اس کو، تو وہ لوگ غار میں چلے گئے، کیو میں چلے گئے. جب وہ اندر گئے تو اوپر سے ایک پتھر آ کے اس کے اوپر گر گیا، چٹان جو ہے گر کے دروازے پہ دہانے پہ آ گئی، دروازہ بند. فسدت علیہم الغار، دروازہ بند ہو گیا اس کا بالکل. فقالوا انه لن ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، انہوں نے آپس میں کہا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ تو دکھائی دیتا نہیں ہے الا یہ کہ ہم سب اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں. تینوں نے یہ آپس میں بات ٹھہرائی. فقال رجل منهم، اب کتنے آدمی ہیں؟ 3 ہیں. پہلے نے شروع کیا، کہا کہ فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران، اے اللہ میرے ماں باپ تھے دونوں کے دونوں بوڑھے. وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، میں ان سے پہلے کبھی کھاتا نہیں تھا، کھاتا پیتا نہیں تھا، اور نہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا نہ اپنے جانوروں کو کھلاتا تھا. سب سے پہلے ان کے کھانے کا خیال رکھتا تھا. دیکھیے نیک آدمی ایسا ہوتا ہے. تو میں ان کے کھانے کا خیال رکھتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی ان سے پہلے کھانا نہیں، پہلے ان کو کھانا دیتا تھا، پہلے ان کے کھانے کا خیال کرتا تھا. فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَ، ایک دن مجھ کو بڑی دیر ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ میں یعنی اپنی کھیتی وغیرہ کی وجہ سے اس میں پھنس گیا، آنے میں دیر ہو گئی، تو میں آیا، وہ سو چکے تھے. اس کا روٹین کیا ہے؟ ان کو کھلانا سب سے پہلے. تو اب میں آیا تو وہ سو چکے تھے. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، میں آیا ان کے لیے دودھ لایا پینے کے لیے، تو دیکھا وہ سو گئے ہیں. وکرہت ان اغبق قبلهما اهلا او مالا، اور مجھ کو یہ برا لگا کہ میں ان سے پہلے، کیونکہ میرا یہ معمول ہے، تو میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو یا اپنے جانوروں وغیرہ کو کھلاؤں. مجھ کو یہ برا معلوم ہوا کہ میری عادت میں توڑوں گا نہیں. تو کیا ہوا؟ فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما، میں اسی طرح سے وہ دودھ کا برتن اپنے ہاتھ میں لیے انتظار میں ان کے اٹھنے کے لیے، بیدار ہونے کے، جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں گے اور میں ان کو یہ دوں گا. اسی طرح سے کھڑا اور سوئے ہوئے ہیں. حتی برق الفجر، یہاں تک کہ کیا ہو گئی؟ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا. فاستيقظا، وہ دونوں جاگے. فشرب غبوقهما، اور دونوں نے وہ دودھ یا جو بھی تھا وہ پی لیا، دودھ پی لیا. اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، یہ جو چٹان ہے اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری خاطر کیا تھا تو ہم کو اس سے باہر نکال دے. اس نے کس چیز کے وسیلے سے دعا کی؟ اپنے اس نیک عمل کے. اللہ ایک نیکی میری ہے، اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو ہم کو اس سے باہر نکال. فانفرجت شیئا لا يستطيعون الخروج، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی سے، لیکن اتنی ہٹی کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے. تھوڑی سی جگہ آکسیجن کے لیے جگہ ہو گئی، تھوڑی سی چٹان ہٹی، لیکن کھلا نہیں کہ یہ لوگ باہر نکل جائیں. یہ ہو گیا پہلا. وقال الآخر، اب دوسرے کا نمبر آیا، دوسرے نے بھی دعا کی اللہ سے.
اس نے کہا کہ ایسا ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں فلاں، نہیں، اس نے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے. اور بتانے والا کون ہے؟ یہ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الی. دوسرے نے کہا اللہ، ایک میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، بیٹی، اور مجھ کو بڑی پیاری تھی، مجھ کو اس سے بڑی محبت تھی. فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. میں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ مجھ سے دور رکھا. میں نے اس سے یعنی تقاضا کیا برا، لیکن اس نے کبھی مجھ کو اس طرح کا کبھی میری بات پر وہ راضی نہیں ہوئی ہے. حتی علمت بها سنة من السنین فجاءتنی. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ قحط سالی ہوئی، قحط آیا، سوکھا آیا، تو وہ محتاجی میں میرے پاس آئی کچھ مانگنے کے لیے. فأعطيتها 20 و100 دینار على أن تخلي بيني وبين نفسها. تو وہ میرے پاس جب آئی تو میں نے ایک شرط پر اس کو مجبور کیا اس بات پر کہ میں 120 دینار تجھ کو دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے، تو اپنے سلسلے میں مجھ کو اختیار دے دے، تو رکاوٹ مت ڈال کسی چیز کے لیے. یعنی برا زنا کا ارادہ وہ کر رہا ہے. اب مجبوری میں بیچاری ففعلت، وہ تیار ہو گئی اس کے لیے. کیا کرے گی مجبوری میں؟ بعض اوقات مجبوری انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے. ففعلت حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہو گیا، اب بس زنا کا موقع آ چکا ہے، اب زنا ہونے میں ہے. لیکن وہ عورت غیرت مند تھی، دیندار تھی، لیکن مجبوری میں ہاں نہیں تیار ہو گئی. لیکن آخری وقت میں بھی اس کا احساس جاگا، اس کا ڈر، اللہ کا تقوی والی تھی، اس کو ڈر محسوس ہوا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، کہتے وہ راوی یعنی وہ آدمی کہتا ہے حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں اس پر پوری طرح قادر ہو گیا. قالت، اس نے کہا لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه. کہنے لگی کہ میں یعنی اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑنا چاہیے، تو ایسا مت کر، جو تیرے لیے حرام ہے وہ مت کر. یعنی میری پاک دامنی کو داغدار مت کر، کنوارے پن کو ختم مت کر. نکاح کے بغیر، حق کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح کے بغیر مجھ سے صحبت مت کر. اس نے آخری وقت میں اللہ کا اس کو ڈر دلایا. فتحرجت من الوقوع علیہا. یہ بھی مسلمان ہی تھا. اس کو جب آخری وقت میں اس نے ایسا یاد دلا دیا تو اس کو بھی احساس ہوا. کہتا ہے کہ میں اس سے الگ ہو گیا، میں اس سے الگ ہو گیا. فانصرفت عنها وهي احب الناس الی. میں ایسے حال میں، ایسے وقت میں اس سے الگ ہوا کہ وہ مجھ کو بہت محبوب تھی، بہت اس سے مجھ کو یعنی تعلق تھا، میرا دل بہت لپکتا تھا اس کی طرف. لیکن اس کے باوجود ایسا بولنے پر، اللہ کا دھیان دلانے پر، فوراً میں اس نے کہا اتق اللہ. ایک روایت میں اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑ، اس کے سوا مت. کہتا ہے میں الگ ہو گیا اس سے، میں نے چھوڑ دیا اس کو، جبکہ بہت دل چاہ رہا تھا میرا کہ اب زنا کر لوں اس سے. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا. اور جو اس کو میں نے سونا دیا تھا، جو دینار دیے تھے، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا اس کو. لے تو یہ بھی لے جا، اور نہیں چاہیے مجھ کو کچھ، چلی جا تو. چھوڑ دیا اس کو. اس نے کہا اللہم، اے اللہ، ان كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. اے اللہ، اگر وہ عمل اس وقت جو میں نے اس کو چھوڑا، میں نے زنا سے رک گیا، میں اس حالت میں کوئی روکنے والا نہیں تھا مجھ کو، تیری خاطر جو میں نے وہ گناہ چھوڑا ہے، اے اللہ اگر میں نے تیری خاطر، واقعی تیرے نزدیک تو جانتا ہے، اگر وہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے ہم کو نکال دے، اس مصیبت سے ہم کو نکال دے. فانفرجت الصخرة غیر انہم لا يستطيعون الخروج منها. اور تھوڑا پتھر کیا ہو گیا، ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب آیا بچا کون؟ تیسرے صاحب، تیسرے کا نمبر آیا. وقال الثالث اللہم انی استأجرت اجرا. اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو کرائے پر لیا تھا، مزدوری پر لیا تھا. فاعطیتهم اجرهم غیر رجل واحد ترک الذی له وذهب. میں نے سب کو ان کی اجرت دے دی تھی،
لیکن ایک آدمی ان میں سے تھا جس نے اپنی اجرت میرے پاس ہی چھوڑ دی اور وہ چلا گیا. ایسے ہوتے ہیں نا مزدور، بعض اوقات کام کرتے ہیں، کہیں سے فون آ گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کچھ بھی وجہ اس کی ہے، چلا گیا چھوڑ کے آپ کے پاس اپنی اجرت چھوڑ کے گیا ہے. تو ایسے ہی وہ چلا گیا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، اس کا جو چھوڑا ہوا مال میرے پاس تھا، اس کی جو اجرت میرے پاس تھی، اس کا جو مجھ کو اجرت دینی تھی، پیمنٹ تھی میرے پاس باقی اس کی، میں نے اس کو انویسٹ کیا اور میں نے اس کو بڑھایا اس کو میں نے کیا کیا اور بڑھایا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ وہ چیز بڑھ گئی. وہاں اس زمانے میں بارٹر بھی ہوتا تھا، کسی چیز کے بدلے میں جانور بھی دیتے تھے، کچھ اور بھی دیتے تھے. تو اس نے جتنا چھوڑا تھا اپنا حق، اس نے کیا کیا، اس کو ملٹیپلائی کیا، اس کو بڑھایا، اس کی پرورش کی. تو فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال فجاءنی بعد حین فقال یا عبد اللہ ادی الی اجری. ایک زمانے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے میری جو اجرت ہے دے. آج کے دور میں آدمی کیا بولتا ہے، پہلے نہیں آنے ہوا کیا، ہم کیا سنبھالتے بیٹھنا، تیرا گیا ہو اکاؤنٹ وہ کلوز. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. زمانے کے بعد اس کا حق ہے آپ کے پاس ہے، امانت ہے. وہ کہا کہ اللہ کے بندے میری اجرت واپس لا. فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق، یہ سارے اونٹ اور یہ گائے بیل اور یہ جو بکریاں یہ دکھ رہا ہے سب کچھ، یہ سب تیرا ہے، یہ سب تیرا. اتنا دکھ رہا ہے نا، اتنے سارے جانور، سب تیرا ہے. اس نے کیا کیا تھا، اس کی اجرت کو بڑھایا، تربیت دی، پالا پوسا، جانوروں کو بڑا کیا اور زیادہ کر دیا اس کو. بولے یہ سب تیرا ہے، لے کے جائے، تیرا ہی. فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر. یعنی آدمی کیا سوچ رہا ہو، ہاں یہ لے جا، سب تیرا ہی. اس کو ایسا لگا میرے ساتھ مزہ کر، اچھا آبا ہے کیا، لے جا، جور دکان پوری لے کے جا. آج بھی اگر کوئی بولے گا تو آدمی بولے گا یعنی مذاق کر رہا ہے، چپ بیٹھے گا وہ، اب آتا کیا. تو اس کو ایسا لگے مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ میں. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر. فقلت انی لا استہزئ بک، اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں تیرے ساتھ میں. فاخذہ کلہ فاستاقہ فلم یترک منہ شیئا، اس نے پورا مال، وہ سارے جانور جو اس نے باقی اس کے لیے سنبھالے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں جانور ہی بہت بڑا مال ہوا کرتا تھا. اس لیے پچھلی روایت میں آپ اسی میں دیکھا اس نے کیا کہا، میں اپنے مال کو نہیں کھلاتا تھا. تو مال کو کیسے کھلائیں گے آپ، مال وہاں پر جانور کو بھی مال مانا جاتا تھا، بلکہ بہت قیمتی مال مانا جاتا تھا. تو وہ پورا مال اس نے لے کے گیا اور ہانک کے وہ لے گیا پورا کا پورا. اس نے کہا اللہم، اے اللہ، فَإِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے چہرے کے، تیرے دیدار کی خاطر میں نے کیا تھا، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، اے اللہ یہ جو مصیبت میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کو ہم سے ہٹا دے. یہ جو ہے پھنسے ہوئے اس پورے پتھر کو اس سے ہٹا دے، چٹان کو ہٹا دے. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ، تو پوری کی پوری چٹان ہٹ گئی اور نکلے اور چلتے بنے، نکل کے چلتے پھرتے اپنے گھر کو سب لوگ پہنچ گئے. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، ایک دم صحیح روایت ہے. اس میں کیا بات معلوم ہوئی، اس میں بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی اگر کسی مصیبت میں ہو، اپنی کوئی نیکی جو اسپیشل نیکی ہو، اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور بہت اچھے سے کیا تھا، وہ اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہے کہ اللہ میں نے اس دن ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا، اے اللہ میں نے اس دن ایسا کیا تھا، میں اللہ اس دن بہت دل بول رہا تھا شراب پینے لیکن نہیں پیا تھا. ایسا اگر کوئی آدمی ہے اور ایسا کوئی اس نے نیکی کی تھی یا گناہ سے بچا تھا، اس کو لگتا ہے واقعی میں اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے سامنے اس نیکی کو پیش کر کے کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے اس دن ایسے ایسے کیا تھا، اے اللہ اگر واقعی میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے اللہ مجھ کو یہ مصیبت سے نکال دے یا مجھ کو یہ عطا کر. ایسا کر سکتا ہے اللہ کے نبی. کوئی آدمی بول سکتا یہ تو پہلے زمانے میں تھا، تو بتائے کون سے زمانے میں اس کو؟ جواب یہ ہے بتایا کس نے؟ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے اس کو کیوں بتایا؟ مت کرو اس لیے بتا کے بول رہے بھی نہیں اللہ کے نبی یہ پہلے کے لیے تھا تمہارے لیے نہیں، ایسا بتایا اسی لیے تاکہ مسلمان اس کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ایسا بھی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز سکھائی وہ عمل کے لیے سکھائی، خالی معلومات کے لیے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آج جیسا ہوتا نا 4 آدمی بیٹھ کے خالی معلومات کے لیے ہی بات چیت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں تعلیم تعمیل کے لیے ہوتی تھی، وہاں علم عمل کے لیے ہوا کرتا تھا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اپنی نیکی کے وسیلے سے آدمی دعا کر سکتا ہے. کیا یہاں ایسا کیا ان لوگوں نے کہ اپنے باپ دادا کے نام سے، نبیوں کے نام سے، یا ہر ایک نے سب کی نے اے اللہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے یا 2 ٹائم کی یا جتنے بھی ٹائم کی پڑھتے، اے اللہ ہم سب کی نمازوں کے وسیلے سے اور باقی بھی مسلمان، آنے والے بھی مسلمان اور پہلے کے بھی مسلمان، سب کی نمازوں کے وسیلے سے ایسا کیے؟ ہر ایک نے انفرادی دعا اپنی کیا. اور اس نے کس کی نیکی؟ اپنے نانا جان کی. کس کی نیکی سامنے رکھی؟ اللہ کے. اپنی نیکی. تو اپنی نیکی کے وسیلے سے، اس لیے کہ وہ اس کی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا عمل ہے، کیونکہ عمل بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ عمل ہی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے عمل کو ہر ایک نے پیش کیا. تو یہ بھی وسیلہ ایک ہے جو آدمی اختیار کر سکتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے. تو معلوم ہوا ہم لوگ وسیلے کے منکر نہیں ہیں. ہاں ہم ایسے وسیلے کے منکر ہیں جو ثابت نہیں ہیں. کوئی آدمی کوئی بھی وسیلہ اب گھر کے اندر کعبہ کا فوٹو لگا دے اور کہے اللہ میں کعبہ کچھ تو دے دے، کیا ہے یہ؟ مطلب کوئی ذریعہ ہے؟ بولے کعبہ ہے نا، تو کعبہ ہے ٹھیک ہے بھائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر کے دعا مانگی تھی، تو فوٹو لگا کے مانگ رہا ہے دعا اس کا. تو یہ کوئی چیز ہوئی، یعنی اپنے دل سے کچھ بھی آدمی کرے وہ وسیلہ نہیں ہوتا ہے. عمل مشروع ہونا چاہیے، شریعت میں ثابت ہونا چاہیے. نمبر 3، نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہنا. نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہنا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا قرآن میں، سورہ یوسف میں. انہوں نے اپنے والد سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے. انا کنا خاطئین، یقیناً ہم لوگ خطا کار ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والد سے دعا کرنے کے لیے کہا ہمارے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو کیونکہ ہم گناہ گار ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں اپنے رب سے ضرور دعا کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی کسی نیک انسان سے دعا کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. وہ کسی اور نبی کے پاس نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ گئے یا فلاں کی قبر پر گئے، نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے، ہم گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے، سورہ یوسف میں حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے. صحابہ کا بھی ایسا عمل ملتا ہے. صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدرداء، یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی الدرداء ان کا نام ہے، ان کے شوہر ہیں، یعنی ابو الدرداء کے داماد رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں قدمت الشام فأتيت ابا الدرداء فی منزله، میں شام آیا، شام ملک کا نام ہے، میں شام آیا اور میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر پر آیا. فلم اجدہ، تو وہاں وہ موجود نہیں تھے. ووجدت ام الدرداء، ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، یہ صحابیہ ہیں، ان کو وہاں پایا. فقالت اتريد الحج العام، ام درداء رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ فقلت نعم، کہا کہ ہاں حج کو جا رہا ہوں میں. قالت فادع اللہ لنا بخیر، ہمارے لیے اللہ سے خیر کی دعا کرنا، ہمارے لیے اللہ سے خیر کی دعا کرنا.
فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجابہ، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا اس کی غیر موجودگی میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور عند رأسہ ملک موکل، اس کے قریب ہی سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو متعین ہے اسی کام کے لیے. کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، جب بھی یہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھ کو بھی اسی طرح اللہ عطا فرمائے. جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے جیسا تو نے اس کے لیے خیر مانگا. یہ نہیں کہ جو مانگ رہا وہی ملے گا. تو کوئی آدمی ڈرے گا اللہ اس کو نیک بیوی دے، تو یہ نہیں کہ اس کی بھی شادی ہو گئی، ایسا نہیں. تو یعنی جیسے تو نے اس کے لیے مانگا اللہ اس کو بھی عطا فرما، اس کو بھی عطا فرما. بیچارہ کوئی بھی کسی کے لیے نکاح کی دعا، یعنی کوئی بزرگ ہے اللہ ایک دم بہت عمر ہو گئی اور اس کے بعد میں بڑھاپے میں بولے حضرت ہمارے لیے ذرا دعا کرو. کیا دعا کرنے کی ہے؟ تو میں نہیں کرتا بھائی، میرا ہو جائے گا نکاح اس عمر میں. تو بمثل ہمیشہ اس معنی میں نہیں آتا ہے کہ جو یہ ہے وہی، جیسا ایسا ہے ویسا اس کو بھی، تو اس معنی میں بھی آتا ہے. تو بعینی ہی اس چیز کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے ڈرے نہیں، کسی کے لیے دعا کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے، ایک دوسرے سے دعا کے لیے. یہ تیسرا طریقہ ہے یعنی وسیلے کا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ صحیح وسیلہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جس کو ہم شریعت سے ثابت شدہ وسیلہ کہیں گے. کون کون سے وسیلے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، 2 اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا، 3 کسی نیک بندے سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کوئی آدمی کہے گا کہ جو لوگ قبروں میں وہ بھی تو نیک ہیں اللہ کے اولیاء، ہم کہیں گے تم بتاؤ صحابہ شہداء کی اور ان صحابہ کی قبروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے یا فوت شدہ صحابہ کا نام لے کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ بتاؤ، نہیں ہے. بتاؤ، ہم بھی کریں گے. اگر صحابہ کرتے تھے ایسا ہم بھی کریں گے ایسا، لیکن ایسی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے، تو یہ ذریعہ ثابت نہیں ہے.